اس ملک میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف زمانوں میں مختلف ممالک کو دین کی مرکزیت کی حیثیت عطا کی گئی۔ خدمت دین اور نصرت دین، اشاعت دین اور حفاظت دین، اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے سلسلے میں مسلمان کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں، ایک حفاظت دین اور ایک اشاعت دین۔ اشاعت دین کا مطلب ہوتا ہے دین کو پھیلانا، مسلمانوں میں دینداری کیسے مضبوط ہو، جو اس دین کے اوپر چلنے والے ہیں ان کے اندر اس دین کی اہمیت اور اس دین کے بارے میں بیداری کیسے آئے، اور شریعت مطہرہ نے جتنے احکام ہمیں بتلائے ہیں، مسلمانوں کو بتلائے ہیں، ان احکام کے اوپر مسلمان کیسے زیادہ سے زیادہ عمل کریں، یہ بھی اشاعت دین ہے، دین کو پھیلانا۔ اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو اس دین سے واقف نہیں ہیں، ہماری شریعت سے واقف نہیں ہیں، ان تک بات پہنچا کر اللہ رب العزت کے احکام کے علاوہ اللہ رب العزت کی شان کبریائی اور باری سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف ان لوگوں میں کرانا جو ان سے واقف نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اخلاق یہ لوگوں کے اندر عام کرنا اور ان لوگوں تک پہنچانا جو ان سے واقف نہیں ہیں، یہ سب اشاعت دین کا حصہ ہے۔ دین کو پھیلانا چاہے مسلمانوں میں پھیلایا جائے یا مسلمانوں سے آگے بڑھ کر غیر مسلموں کے اندر اس کا پرچار کیا جائے اور لوگوں کو دین سے، شریعت سے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اخلاق سے متعارف کرانا اور اس دین کی خوبیاں بتانا، یہ سب اشاعت دین ہے، دین کو پھیلانا۔ جس طرح مسلمانوں کے اوپر اشاعت دین کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہم پر ہی حفاظت دین کی بھی ذمہ داری ہے۔ حفاظت دین کس کو کہتے ہیں؟ اندرونی اور بیرونی
اگر کچھ حملے اسلام اور اہل اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، اندرونی کیسے ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتلایا تھا کہ میری امت 70 سے زیادہ فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتلایا تھا کہ میری امت 70 سے زیادہ فرقوں کے اندر تقسیم ہوگی۔ وہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، بہت تفصیل ہے۔ مختصراً سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی حالات اور مسائل کا سامنا اپنوں سے کرنا پڑتا ہے، جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے شریعت میں ان کی نظر میں وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مسلمانوں کی فہرست میں سرکاری دفتروں میں لکھے جاتے ہیں، سرکاری رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا دفتر اور ان کا رجسٹر مسلمانوں سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ ایسے بہت سارے فتنے وجود میں آ چکے ہیں جن کی پیشین گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی جا چکی ہیں۔ تو ان کی طرف سے کچھ مسائل اور حالات اگر آتے ہیں اس کا سامنا کرنا، اور دوسرا ان لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے مسائل جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اس دین کو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہے ہی نہیں، ان کی جانب سے پیش آنے والے مسائل اور حالات کا سامنا کرنا، یہ حفاظت دین میں داخل ہے۔ اگر دین کی اشاعت رک جاتی ہے، دین کو پھیلانا رک جاتا ہے، کام اگر ہم نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ سمٹ کر دیندار لوگ اور شریعت کے ماننے والے لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی جو تعداد دنیا کے اندر ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ دنیا کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر کوئی کہہ جاتا ہے کہ تجھے مسلمان بننا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دونوں کام لے کر چلے ہیں، اشاعت دین کا اور حفاظت دین کا۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف ممالک کو دین کی مرکزیت کی حیثیت عطا فرمائی۔ کسی زمانے میں مدینہ منورہ مرکز تھا، کسی زمانے کے اندر بغداد مرکز تھا، کسی زمانے کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین کو پھیلایا، کسی زمانے کے اندر امام ترمذی کے ذریعے سے دین کو پھیلایا، اور مختلف زمانوں کے اندر مختلف حضرات کو، مختلف اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ نے سبب کے طور پر استعمال فرما کر اپنے دین کی خدمت کا کام لیا۔ اور بات گزرتے گزرتے ایک دور آیا
کہ اللہ رب العزت نے اشاعت دین اور حفاظت دین کا مرکز ہندوستان کو بنایا. دنیا بھر کے اندر جتنے مدارس چل رہے ہیں، جن مدارس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کا علم پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، اس کا مرکز اس وقت ہندوستان کے اندر. دعوت و تبلیغ کی جو محنت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، جس محنت کے ذریعے سے ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ کے دین کی آواز لگائی جا رہی ہے، شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، اور ایسے علاقوں کے اندر جن علاقوں میں صرف مسلمان کے 1 یا 2 گھر ہیں. بڑے بڑے جنگلات ہیں، مسلمان کتنے کا 2 گھر ہیں. ان جگہوں تک جا جا کر اللہ کے بندے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور اس محنت کا مرکز بھی اللہ تعالی نے ہندوستان کو بنایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت کیسے دلوں کے اندر اتر جائے، کیسے لوگ اللہ رب العزت سے حقیقت کے ساتھ واقف ہو جائیں، اور کیسے دلوں کی اصلاح اور تزکیہ کا کام ہو جائے، ہر ایک کا دل ایسا منور ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے. اللہ کی یاد سے، اس کی معرفت سے دل جو ہے منور و معمور ہو جائے. اس محنت کا مرکز بھی اللہ نے ہندوستان کو بنایا اس زمانے میں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ اتنی زبردست اللہ رب العزت نے اس ملک کو مرکزیت عطا فرمائی کہ دین کا تقریباً ہر کام یہاں سے شروع ہوا، اور ایک اپنے نرالے انداز کے اندر پوری دنیا کے اندر عام ہوا، اور اس کا فیض پوری دنیا میں چلا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا، یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت ہمارے اس ملک میں مسلمان جتنا سکھی ہے اور مسلمان دین کے اوپر اور خدمت دین کے سلسلے میں جتنی آزادی کے ساتھ محنت کر رہا ہے، اتنا دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں کر سکتا. اس آزادی کے ساتھ دین کی محنت کرنا، اس آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کرنا، یا اس آزادی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا، دنیا میں ہندوستان کے اندر اس ہمارے ملک میں ہم جتنی آسانی کے ساتھ دین کے اوپر چل رہے ہیں، دنیا کے مسلمان اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہوئی نمبر 2. پہلی بات کہ اللہ نے اس ملک کو مرکزیت عطا فرمائی. دوسری بات کہ اس وقت سب سے زیادہ اس ملک کے اندر ہم اپنے دین کے اوپر آسانی سے اور خوشی سے عمل کر سکتے ہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں. تیسری بات، اللہ رب العزت کی جانب سے جب کبھی کوئی نعمت دی جاتی ہے، اس نعمت کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاں بندوں کے ساتھ ایسا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی نہیں ہے جس کا ہم بدلہ چکا سکیں. کوئی نعمت ایسی نہیں. باری سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جب پیشی ہوگی، ایک بندہ حاضر ہوگا
اللہ رب العزت سے کہے گا، پوچھا جائے گا کہ تو کیا لے کر آیا؟ تو بتائے گا اپنی نیکیاں، صدقات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خیرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، عبادات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد کے ڈھیر لگے، خزانے لے کر آیا ہے۔ اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں اسے جو نعمتیں دی ہوگی، اس میں سے سب سے ادنا نعمت کو حکم ہوگا کہ تو آ جا۔ باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس نعمت کو بلایا جائے گا۔ جب وہ نعمت حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنا بدلہ اس سے وصول کر لے۔ چھوٹی سی نعمت ہے، ہو سکتا ہے وہ نعمت ایسی ہو جو ہمیں وہاں جا کر پتا چلے کہ یہ نعمت ہے، ابھی دنیا میں ہمیں پتا بھی نہ ہو۔ بہت سی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں جن میں سے بعض کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی نعمت، بعض کے بارے میں ہمیں پتا تک نہیں ہے۔ اس نعمت کے بارے میں، اس نعمت کو جب اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ تو اپنا بدلہ وصول کر لے، وہ نعمت اس کی ساری نیکیوں کو سمیٹ کر لے کر چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب بتا تیرے پاس کیا بچا ہے؟ بندہ عرض کرنے لگے گا، باری سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فضل و رحم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم سب اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے، کوئی اپنے عمل کے بدولت داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ نہ، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکتا۔ تو ان نعمتوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں صرف ایک بات بتلائی ہے، ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اگر تم نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کر لی تو ہم نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، یہ جو حالات ہمارے سامنے اس وقت ہیں، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ سارے دین کے کاموں کا مرکز ہمارا ملک بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ آزادی ہمیں حاصل ہے۔ دوسری جانب ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اکابر نے کیا کیا ہمیں جو ہے، ہمارے اکابر نے کیا کیا امانتیں سپرد کر کے گئے، ہمیں پتا تک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہماری زندگی کا رویہ یہی رہا، اسی غفلت کی نیند میں مسلمان سوتا رہا، اور غفلت کے بھی دو طریقے ہیں، ہماری غفلتوں کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان صرف کاروبار میں مشغول ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے کی بات ہے، تقریباً شہر کے سینٹر میں رہنے والے ایک ساتھی سے میں نے بات کی ابھی، کہ بھائی وہ جو سگنیچر کا جو مسئلہ چل رہا ہے، دستخط کی مہم چل رہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں آپ کو ساتھ دینا ہے، آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔
حالانکہ اس وقت مسلمان کی مسلمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چوک گئے اور اسی غفلت میں ہماری زندگی گزرتی چلی گئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے کہیں وہ دن نہ دیکھنے پڑے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہمیں جانوروں جیسی زندگی گزارنی پڑے، ہم سے سارے حقوق چھین لیے جاوے اور ہمیں ایسا بنا دیا جائے جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے وہ آواز نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے لیے انصاف طلب کر سکتا ہے، نہ انصاف کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور نہ انصاف کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ اگر غفلت کی نیند سوتے رہیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری زندگیوں کو جانوروں جیسا بنا دیا جائے گا، اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ تو یہ جو دستخطی مہم چل رہی ہے اس کے بارے میں نے پوچھا کہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، میں یہ کہنے جا رہا تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کون سی دستخطی مہم؟ آج مسلمان نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ تو غفلت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے اندر مشغول ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ملک کے اندر کیا حالات ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور غفلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ مسلمان دین کا ہے نہ دنیا کا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دین کا بھی خسارہ اور دنیا کا بھی خسارہ۔ موبائل کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو فری وائی فائی کی اسکیمیں اور فری انٹرنیٹ کی اسکیمیں ہمیں دی جا رہی ہے، یہ ہماری غفلتوں کو اور بڑھا رہی ہے۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں، مبارک راتوں کے اندر، جن راتوں میں ہمیں شب قدر ڈھونڈنے کا اور تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان گھڑیوں کے اندر مسلمان نوجوان فری وائی فائی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دو گھنٹے نہیں، عشاء کی نماز سے جب کھڑے ہوئے فجر کی نماز تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ مسلمان نوجوان فجر کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہیں۔ افسوس کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ بہت خسارے کی بات ہے اور بہت بڑی ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت ضرورت بیداری کی ہے۔ ہمیں جو آزادی میسر ہے، جس آزادی کے لیے پوری دنیا رو رہی ہے، ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں جس کے لیے پوری دنیا تڑپ رہی ہے، کسی کے پاس یہ نعمت نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے اس ملک کو مرکزیت عطا کی گئی، سارے دین کے کام اس جگہ سے پھیل رہے ہیں، اشاعت ہو رہی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اور ہمیں پوری آزادی میسر ہے۔ اگر اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی تو باری سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر سن لو میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ پھر وہ عذاب آ سکتا ہے جو عذاب فلسطین کے اندر آیا، پھر وہ عذاب آ سکتا ہے جو عذاب ملک شام میں آیا، پھر وہ عذاب آ سکتا ہے جو عذاب اسپین کے ممالک میں آیا۔ جس جگہ پر امام بخاری اپنی بخاری کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے،
اس جگہ کے اوپر اللہ کا نام لینا دشوار ہو گیا. اگر یہ حالات ہم پر آئے اور اس کے بعد ہم روئیں تو ہمارا رونا کوئی کام نہیں دے گا، اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے ابھی بیداری کی ضرورت ہے. خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ اس وقت دستخطی مہم کے لیے اپنے آپ کو مستقل فارغ کریں، کچھ گھنٹے اس کے لیے لگائیں اور گھر گھر جا کر ہم اپنے فارم کے اوپر دستخطیں لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو اور پوری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صحیح فکریں عطا فرمائیں اور اس امت کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.